ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقطبتنا وأعلانا وأولانا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم.
وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 31 اکتوبر سن 2025 عیسوی، 8 جمادی الاول سن 1447 ہجری بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ معزز سامعین، پچھلے جمعوں سے تحفظ ختم نبوت کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات کے نظام کو شروع فرمایا اور کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور یہ کائنات کا نظام قیامت تک برقرار رہے گا، اللہ تبارک و تعالی چلاتے رہیں گے۔ بعض زمانوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتاتے ہیں، اپنی علامتوں کو بتاتے ہیں، اپنی طاقت کو بتاتے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں اور سنبھل جائیں، اور خدا کی وحدانیت، خدا کی ربوبیت کا اقرار کریں، خدا کی اقتائیت کا اقرار کریں، خدا کی طاقت اور قوت اور خدا کی جو قدرت ہے اس کا اقرار کریں، اور اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دکھائے ہیں، خدا کی نشانیاں بتائے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو شروع کیے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان بھی وہی ہیں اور پہلے نبی بھی وہی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا، جیسا کہ آپ پچھلے جمعوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے
محبوب اپنے لاڈلے حبیب طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، راحت العاشقین انیس الغریبین، سرور دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین، امام الانبیاء محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند کیا، خاتم بنایا، اکمل بنایا، اتمم بنایا، مکمل کیا۔ اب یہ عقیدہ ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی، نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، نیا دین نہیں ہوگا، نئی شریعت نافذ نہیں ہوگی، نیا قانون نہیں اترے گا۔ ہاں، ان درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، جن کے آنے کی پیشین گوئیاں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی سے 550 یا 600 سال پہلے آئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ میں اسی کی تفصیلات کو آج انشاءاللہ رکھنے والا ہوں۔ اور یہ بات دل و دماغ میں اچھے طریقے سے پیوست کر لینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیا تھا، ان کے معجزات کیا تھے، اور وہ کیسے تھے، ان کی تعلیم کیا تھی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آج لوگ کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور ان کو وحی نازل کی گئی تو کیسی کی گئی اور کیا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد میں جب اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا پھر دنیا میں آئیں گے تو کہاں آئیں گے، کس جگہ پر آئیں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی، ان کی علامتیں کیا ہوگی، ان کی نشانیاں کیا ہوگی، لوگ کیسے پہچانیں گے، یہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھانے کی چیز ہے۔ اس لیے کہ یہ دل و دماغ میں ہم بٹھائیں گے تو آج کے جو آئے ہوئے چور بچکے جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، امام مہدی کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آئے گی اور منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، دندان شکن جواب دے سکتے ہیں کہ نالائقو، کمبختو، عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، فلاں جگہ آئیں گے، فلاں لوگ ان کو پہچانیں گے، اور ان کو دندان شکن جواب دے سکیں گے۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سامنے والے کے داؤ میں، فریب میں آ کر اپنے ایمان کو گوا بیٹھیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، معصوم بھولے بھالے مسلمان نوجوان، کیا مرد کیا عورتیں اپنے ایمان کو گنوا بیٹھی ہیں، ایمان چلا گیا، نکاح باطل ہو گیا، حرام کاری ہو رہی ہے، حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی خبر نہیں۔ بہرحال اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیلات ہے، میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ جانتے ہیں۔ اس کی تھوڑی جھلک میں عرض کر کے گزشتہ جمعہ بات کو ختم کیا تھا، اور تفصیلات کے ساتھ میں کچھ آگے لے کر چلنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان نسب ہے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام تک جا کر ملتا ہے۔ حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام، ان کے ابا کا نام حضرت عمران، مریم بنت عمران۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کے نام سے بھی ایک سورت موجود ہے، اور ان کے ابا حضرت عمران کے نام سے بھی آل عمران سورت موجود ہے۔ قرآن مجید کی یہ تیسری سورت ہے، سورت آل عمران۔ سورت الفاتحہ، سورت البقرہ، سب سے بڑی سورت سورت البقرہ، اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران کا ذکر ہے، ان کے آل کا ذکر ہے، ان کی اولاد کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے حضرت عمران، معاف کیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے حضرت عمران، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کی امی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امی دونوں سگے بہنیں۔ وہ ایک بہن کا بیٹا حضرت زکریا علیہ السلام کے بیوی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امی، اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ دونوں خالہ زاد بھائی، خلیرے بھائیاں۔ یہ نبوت کا سلسلہ حضرت داؤد علیہ السلام تک چلتا ہے، پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے۔ بہرحال تاریخ نگاروں نے، نسب دانوں نے حضرت داؤد علیہ السلام تک ان کے نسب کو لے جا کر کے ٹھہرایا ہے۔ بہرحال مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا، جو ضروری پوائنٹس ہیں۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ بیت المقدس معلوم؟ فلسطین میں جو بیت المقدس ہے اس کے امام تھے۔ اب حضرت مریم جو پیدا ہوئیں، ان کے والدہ نے، امی نے حضرت مریم کی منت مانگی تھی اللہ سے۔ اس زمانے میں منت مانگتے تھے، آج بھی مانگتے ہیں، اور جائز طریقے سے مانگنا چاہیے، ناجائز طریقے سے نہیں مانگنا چاہیے، جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، شرک کی کوئی بو نہ ہو۔ حضرت مریم پیدا ہونے سے پہلے ان کی امی نے منت مانگی، پاک پروردگار مجھے اگر بیٹا ہوگا تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس بیٹے کو وقف کر دوں گی، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے میرے بیٹے کو وقف کر دوں گی، پوری زندگی لگا دوں گی میرے بیٹے کی، بچپن سے لے کر موت تک میرا بیٹا تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ یعنی اس زمانے میں اس لیے یہ منت کرتے تھے تاکہ ہر یہ منت کریں اور بچے پیدا ہوں تو ان کے بچوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگا دیں، تاکہ بیت المقدس کی حفاظت ہو سکے۔ اس کی حفاظت کے لیے تو اتفاق سے انسان تو مانگتا ہے کچھ بھی، لیکن خدا وہی عطا فرماتا ہے جو بہتر سمجھتا ہے۔ بعض لوگ بیٹا مانگتے ہیں لیکن بیٹا نہیں ملتا، بیٹی ملتی ہے، اس لیے کہ اس کے نصیب میں بیٹی ہی بہتر ہے۔ بعض لوگ بیٹیاں مانگتے ہیں لیکن بیٹیاں نہیں ملتے، بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے جان پہچان کے کچھ احباب ہیں، ایک بیٹا ہوا چلو الحمدللہ، دوسرا بیٹا ہوا چلو الحمدللہ، اب بیٹی کی تمنا ہوئی کہ 2 بیٹے ہو گئے، بیٹی ہو تو اچھا ہے، تیسرا بھی بیٹا ہوا، پھر بیٹی کی تمنا ہوئی، چوتھا بھی بیٹا ہوا، پانچواں بھی بیٹا ہوا، چھٹا بھی بیٹا ہوا، ساتواں بھی بیٹا ہوا، مانگ رہے ہیں بیٹی،
بیٹی ہو جائے تو ختم کر دیں گے، برتھ سسٹم کو سٹاپ کریں گے، بس بیٹے بھی ہی بیٹیاں ایک دو مل جائے کافی، مانگ رہی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ بیٹے دیتے گئے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں، ہمارے ایک دوست تھے، 7 بیٹیاں، بیٹی ہوئی بڑی بیٹی، بیٹے کے انتظار میں تھے، دوسری بھی بیٹی ہوئی، بیٹے کے انتظار میں ہے، اور تیسری بھی بیٹی ہوئی، بیٹے کے انتظار میں ہے، چوتھے بھی بیٹی، 5ویں بھی، 6ٹھی بھی، 7ویں بھی بیٹی ہوئی۔ انسان مانگتا کچھ اور ہے، لیکن اللہ پاک وہی عطا کرتے ہیں جو اس کے لیے بھلا ہے، بہتر ہے، عافیت ہے۔ بعض مانگتے اس لیے اللہ بیٹے بھی دے دیتے ہیں، بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ایسا۔ ہاں بعض مانگتے ہیں اللہ بیٹے بھی دے دیتے ہیں، مانگنے پر بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں، ان کے حق میں وہ بہتر ہے۔ جن کے لیے اللہ نے بیٹیاں عطا کیا یہ ان کے لیے بہتر ہے، جن کے لیے اللہ نے بیٹے عطا کیے ان کے لیے بہتر ہے، اور جن کے لیے بہتر ہے اللہ ان کو دونوں عطا کیے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، تو حضرت مریم کی امی نے، یعنی حضرت عمران کی بیوی نے منت مانگی، بیٹا ہوگا تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے لگا دوں گی۔ اللہ رب العالمین کی مشیت، اس کی مرضی کے سامنے کون کیا کر سکتا ہے؟ بیٹی ہوئی، اللہ نے بیٹی عطا کیا جس کا نام مریم رکھا گیا۔ اب منت مانگی تھی، منت کے مطابق منت کو پوری کرنا ضروری ہے۔ آج بھی اگر حلال طریقے سے جائز منت مانگا جائے، کام ہو جائے تو منت کا پورا کرنا واجب ہے، نہیں تو گنہگار ہوتے۔ مثال کے طور پر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 25 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، میرا فلاں کام ہو جائے 50 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، میرا فلاں کام ہو جائے 10 لوگوں کو کپڑے پہناؤں گا۔ اگر کام ہو جائے، جیسی منت کیا ہے اسے پورا کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ بہرحال حضرت عمران کی بیوی نے، حضرت مریم کی امی نے جو منت مانگی تھی، بیٹی پیدا ہوئی، جب بڑی ہوئی انہوں نے خدا کی گھر کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ بیت المقدس میں ایک محراب بنا ہوا تھا، ایک جگہ طے کر دی گئی کہ حضرت مریم وہاں جا کر کے رہی تھی۔ ایک طویل قصہ ہے، اللہ نے بغیر موسم کے پھل عطا فرماتے تھے، بڑی عابدہ تھی، زاہدہ تھی، وہ جوان ہوئی، خدا کے گھر کی خدمت ہی کے لیے وقف ہو گئی تھی، بڑی متقی، پارسا، زاہدہ، عابدہ۔ اب وہ جوان ہوئی، اب گزشتہ جمعہ میں نے اشارہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے پھونک ماری ان کے گریبان میں، یا بعض مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر کے پھونک نہیں مارنے کا حکم دیا، بلکہ کسی چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، وہ چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کن کافی ہے، جس چیز کا ارادہ کر کے فرماتے ہیں کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ جب یہ مسئلہ پیش آیا، امید سے ہو گئی، شہر سے دور چلی گئی شرم کے مارے، اور جبرائیل سے بات چیت بھی ہوئی، ہم کلامی ہوئی۔ جبرائیل نے کہا میں انسان نہیں ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، یہ ہوگا، آپ کو اولاد ہوگی۔ اللہ ایسا ہی اولاد دینے کا فیصلہ کیا ہے، بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے۔ خیر اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی، امید سے ہو گئی۔ حضرت مریم شہر سے دور چلی گئی۔ اس کے بعد جب
ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا، تو حضرت مریم وہاں سے ایک کھجور کے تنے کے پاس آئیں، کھجور کے درخت کے پاس آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے، پانی کا بھی انتظام کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت مریم واپس آئیں، تکلیف ہونے لگی، پریشانی ہونے لگی، ایسے وقت میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو آواز آئی، ایک ندا آئی، مریم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جس خدا نے تمہیں یہ نعمت دینے والا ہے وہ خدا تمہیں ذلت سے بھی بچائے گا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا یہ کام کروا رہا ہے، لوگوں کو نشانی بتا رہا ہے، اپنی قدرت کی علامت بتا رہا ہے، وہ خدا تمہیں کھانا بھی دے گا، وہ اللہ تمہیں پانی بھی دے گا، اور تمہیں لوگوں کی ذلت و شرمندگی سے، لوگوں کی نظروں سے گرنے سے بھی وہ اللہ تمہیں بچائے گا۔ آواز آئی، حکم ہوا کہ مریم، جس تم کھجور کے درخت کے پاس بیٹھے ہو، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے وہ کھجور کا درخت سوکھ گیا تھا، حکم ہوا کہ کھجور کے درخت کو پکڑ کر ہلاؤ۔ جیسا ہی حضرت مریم نے کھجور کے درخت کو پکڑ کر ہلائی، کھجور کا درخت خدا کے حکم سے تر و تازہ ہوا اور تازہ کھجور گرنے لگے اوپر سے۔ حکم ہوا کہ کھاؤ۔ ایک پانی کے چشمے کو جاری کیا، پانی پیو۔ جب ولادت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس زمانے کے جتنے بت تھے تمام بت گر گئے۔ جس طریقے سے میرے اور آپ کے کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر بت آؤندے منہ گر گئے تھے، نہر سادہ خشک ہو گئی تھی، آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا تھا۔ سیم اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی جتنے بت تھے اس زمانے میں آؤندے منہ گر گئے۔ حضرت عیسیٰ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے آسمان پر ایک تارا نمودار ہوا، ایسا چمک رہا تھا، ایسا دمک رہا تھا، دیکھنے والے آنکھ نے کبھی اس سے پہلے ایسا تارا نہیں دیکھا تھا۔ ستارہ چاروں طرف نور ہی نور، چند دن تک ٹھہرے، کھجور کھاتے رہے، ضرورت پڑتی تو کھجور کے درخت کو حرکت کی، کھجور تازے آئے، اور ان کی امی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، حضرت مریم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، بے موسم کے پھل ملتے تھے۔ اب بیٹے کی ولادت ہو گئی تو اللہ نے یہ معجزہ ظاہر کیا کہ کھجور کے درخت کو حرکت کرو، کھجور آئے، پانی کا چشمہ جاری کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، پرورش ہوتی گئی، ماں عابدہ تھی، زاہدہ تھی، طیبہ تھی، طاہرہ تھی، نانا متقی تھے، نانی متقی، نانی کا نام اشیاء تھا، الف شین یا الف عین، اشیاء تھا، نبوت والا گھرانہ تھا، پرورش ہوئی۔ اس سے پہلے لوگوں میں لان تان شروع ہوئی، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ اشارہ کیا تھا۔ اے ہارون کی بہن، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ ایسا نہیں تھا، تو نے ایک کام کیوں کیا؟ لوگ تانے دینے لگے کہ مریم نے ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ آ کر مختلف سوال کرتے تھے، اب کتنے لوگوں کا جواب دیں گے؟
ایک آدمی سوال کرے گا تو جواب دیں گے، دو آدمی سوال کریں گے تو جواب دیں گے، 50-100 آدمی آ کر کے، پورا محلہ آ کر کے، پورا گاؤں آ کر کے سوال کرے گا تو ہر ایک کو جواب دینے کی بس کی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا، اگر کوئی جاہل آ کر کے تمہیں الٹا سیدھا سوال کرے تو کہہ دینا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ حضرت مریم کے پاس لوگ آ کر کے مختلف سوال کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا مریم تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، بات نہیں کر سکتی۔ اس زمانے کا قانون یہ تھا جو روزے سے رہتے تھے وہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، بات کی گنجائش نہیں، بات نہیں۔ اشارہ کرتے کہ میں روزے سے ہوں، بات نہیں کر سکتی، لوگ سمجھ جاتے ہاں روزے سے ہی بات نہیں کرتے، وہ زمانے کا قانون تھا۔ پھر بہتان لگانے لگے، حضرت مریم کو حکم ہوا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہا کہ تم جواب نہ دو، لوگوں سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اور اپنے معصوم بچے کی طرف اشارہ کر دو کہ وہ خود جواب دے گا۔ دنیا حیران تھی، ارے معصوم گود کا بچہ کیسے بولے گا؟ اللہ بلوائے ہی ایسے کئی بچوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی گود میں بلوایا ہے، گویا یہ عطا فرمائی ہے ماں کے گود میں دودھ پیتے ہوئے انہوں نے قوم سے بات کیا ہے، خطاب کیا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، قوم کے لوگوں نے سوال کیا، حضرت مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے سوال نہ کرو، میرے بیٹے سے پوچھو۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو دیوانی ہو گئی، پاگل ہو گئی، اس کی عقل سٹیا گئی، بچہ ماں کی گود میں ہوتے ہوئے کیسے بول پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی گویا یہ عطا فرمائی، زبان کے اندر طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کرے گا، اللہ کا میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اللہ نے مجھے حکم دیا جب تک میری زندگی باقی نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی پابندی کرو، اللہ نے مجھے حکم دیا میری ماں کی اطاعت کرو، میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں۔ سہم گئے لوگ، ارے کیا بول رہا، یہ خدا کی قدرت تھی، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ادنا نشانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں ہی زبان سے کہلوایا، کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ بھی پیشین گوئی کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا۔ بعض لوگ تانا زیادہ دینے لگے، بہتان تراشی کرنے لگے، اور حضرت مریم کو اس زمانے کا ایک فاسق تھا، ایک فاجر تھا، اس کی طرف منسوب کرنے لگے کہ شاید اس کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت مریم، ارے ایک عورت ہو یا مرد ہو کتنا برداشت کرے گا بدنام سے؟ تنگ آ کر کے حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلے گئے، مصر چلے گئے۔
اچھا، جانے سے پہلے جب اس وقت کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے بغیر باپ کے، وہ بڑا برکت والا ہے اور ماں کی گود میں بولا بھی ہے، وہ بات بھی کیا ہے، تو اس زمانے کے بادشاہ نے اپنے خادموں کو بھیجا کہ کچھ نذرانے تحائف لے جا کر ان کی ماں کے پاس پیش کرو اور دیکھو کہ بچہ کیسا ہے، کیوں ہے، اور یہ بھی سازش رچی گئی کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ دشمن تو ہوتے ہی، ہر جگہ ہوتے ہی، دشمن ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں تھے، قیامت تک رہیں گے۔ تب یہ آئے لوگ تحفے تحائف بادشاہ کی طرف سے دیے اور واپس نکل کر چلے گئے۔ کسی نے حضرت مریم سے کہا کہ بادشاہ نے یہ سازش رچی ہے کہ تمہارے بچے کا قتل کر دیں گے۔ اس ڈر سے حضرت مریم نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلے گئے۔ اب وہاں جا کر ایک جگہ خیام پذیر ہوئی ہے، رکے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت 13 سال کے ہو گئے تھے، چلے گئے۔ اب مصر میں جہاں جا کر رکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ گھر بڑا سخیوں کا گھر تھا، بڑا سخیوں کا گھر۔ انہیں آنے والے غربا کو کھلانا پلانا، ان کی مدد کرنا، یہ ہر زمانے میں نیک لوگ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ شروع زمانے سے ہر ایک کی مدد کرنا، ان کی کھلانا، ان کو پلانا، ان کے دکھ درد کو بانٹنا اور ان کے دکھ درد میں حصہ بننا، تعاون کرنا، کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم بول کے ذریعے، زبان کے ذریعے تسلی دینا، دلاسا دلانا، مال ہے تو مال کے ذریعے تعاون کرنا۔ ایسے اللہ کے نیک بندے اس زمانے میں بھی تھے، ایسے اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ جہاں جا کر رکے تھے، وہاں وہ سخی لوگوں کے گھر میں جو مال تھا، مال چوری ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، لوگ آئیں گے، ان کو کھلانا ہے پلانا ہے، جو جمع پونجی تھی ہمارے پاس، مال متا دولت، کسی نے چوری کر لیا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ کون چوری کیا ہے، کہاں چوری کیا ہے، کسے پکڑیں، کہاں جائیں، بڑے پریشان تھے۔ اس زمانے میں لوگ نجومیوں کے پاس جاتے تھے۔ اب یہاں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت معجزہ عطا فرمایا۔ کیا معجزہ عطا فرمایا؟ جب پریشان ہو گئے اس گھر والے جہاں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام رکے تھے، اس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لنگڑے کے پاس گئے، اسی گھر میں تھا، ایک اندھے کے پاس گئے، اسی گھر میں تھے۔ بولتی نہیں کھائے برتن میں شہد ڈالتی گا۔ کبھی بھی نمک حلالی کرنا چاہیے، نمک حرامی نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کئی جمعہ پہلے، پچھلے زمانے میں کھانے کے ساتھ دسترخوان پر سب سے پہلے نمک رکھتے تھے، انسان سب سے پہلے نمک چاکتا تھا۔ نمک رکھنا اور نمک چاکنا اس بات کی علامت ہے کہ میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہوں، نمک خوری کروں گا، نمک حرامی نہیں کروں گا، نمک حلالی کروں گا۔ کیوں؟ میں نے اس گھر کا نمک چکا ہے، کبھی اس گھر والے سے دھوکہ نہیں کر سکتا، میں فراڈ کام نہیں کر سکتا میں۔ یہ علامت ہوتی تھی، یہ بات ہوتی تھی، اس لیے نمک رکھتے تھے۔ آج نمک کی دور کی بات، شکر کے منڈیاں منڈیاں کھلاؤ، گڑ کے بھیلیاں بھیلیاں کھلاؤ، نمک حرامی ہی کریں گے، نمک حلالی کرنے والے بہت کم لوگ ملیں گے۔ معاف کیجئے گا اگر بات بری لگے تو، بات سچی بات ہے، پکی بات ہے، حق بات ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ وہ گئے، جا کر لنگڑے سے کہا اٹھ کھڑے ہو جا، اٹھ کھڑے ہو جا۔ اس نے کہا ارے میرے اندر اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں، میں معذور ہوں، سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔
ہاتھوں سے معذور ہوں، پیروں سے معذور ہوں، میں لنگڑا ہوں، میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہونے کے لیے تم معذرت کر رہے ہو کہ میں لنگڑا ہوں، لولا ہوں، معذور ہوں، کمزور ہوں۔ چوری کرتے وقت طاقت کہاں سے آ گئی تھی ہاتھوں میں؟ چوری کرتے وقت طاقت کہاں سے آ گئی تھی کمر میں؟ چوری کرتے وقت طاقت کہاں سے آ گئی تھی پیروں میں؟ جو کھڑے ہو کر پوری طاقت کے ساتھ بھی تم لنگڑا اور تم اندھا دونوں نے مل کر کے اس گھر والے کے مال کو غبن کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی دونوں کے پسینے چھوڑ گئے اور وہ دونوں پکڑے گئے، ان کو سزا ہوئی۔ اتنا مال لوٹا تھا، اب وہ فرار ہونے والے تھے۔ یہ معجزہ عام ہو گیا لوگوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اندھا آدمی ہے، آنکھ پر یوں آنکھ پھیرتے، کہتے کہ اللہ کے نام سے اچھا ہو جا، روشنی آ جا، وہ اندھا آدمی بینا ہو جاتا، نابینا سے بینا ہو جاتا، روشنی آ جاتی۔ ہاتھ کا لولا ہے، اس پر ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جا، ہاتھ صحیح ہو جاتا۔ لنگڑا ہے، ہاتھ پھیرتے کہتے اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جاتا۔ چل نہیں سکتا، کہتے اللہ کے حکم سے بھاگ دوڑ، چلنے بھاگنے دوڑنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا۔ اور سنیں، مٹی کی چڑیا بناتے، چڑیا مٹی کے بچے بناتی نہیں، چکنی مٹی کی چڑیا آج بھی بناتی، بچے کھیلتے، ہم بھی بچپن میں کھیلا ہے، آپ بھی بہت نے کھیلا ہوگا۔ بالوں میں گھر بناتی، چڑی کا گھر کا بول کو کیا چیز بناتی، بچوں کے دماغ میں جو آتا سب کرتی، وہ کرنا بھی چاہیے، تب ہی مزہ ہے۔ اب ہمیں کرنے گئے تو وہ نہیں ہوتا، دیوانے بولتے ہیں، کیا کہ دیوانہ ہوگا، پہلے پکڑو اسے لے کر نماز کو جاؤ، تاکہ بچہ کے دیوانے کاما کر لانا، بچے کرے تو بچوں کے لیے اچھا نظر آتا۔ اسی لیے کسی نے لکھا ہے کتابوں میں، انگریز ہر چال چلیا، انگریز ہر چال چلیا، لیکن بچوں کی چال چلنے کے لیے نہیں ہوا۔ اب بچے مختلف کھیل کھیلتے ہیں، اب مختلف بولی بولتے ہیں، ان کی زبان سے الگ الگ کی آواز نکلتی ہے۔ اب 2 منٹ پہلے کچھ کھیل کھیلا، 2 منٹ کے بعد ان کی الگ سے عادت بدل جاتی، وہ الگ کھیلتے ہیں، کچھ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال مٹی کی چڑیا بناتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یوں پکڑتے، کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، یہ مٹی کی چڑیا اڑ کر چلے جاتی، روح آ جاتی۔ اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمائے تھے۔ اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے کوڑ کے بیمار پر، کہتے کہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جا، اس کی بیماری شفا یاب ہو جاتی۔ بے شمار معجزات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا۔ 30 سال کی عمر ہوئی، 30 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو نازل، کون سی کتاب؟ انجیل کو، رمضان کے مہینے میں۔ اختلاف ہے کون سی تاریخ میں، بعضوں نے کہا 16 تاریخ میں، بعضوں نے کہا 12 تاریخ میں، بعضوں نے کہا 4 تاریخ میں۔ بہرحال رمضان کے مہینے میں انجیل کو نازل کیا۔ ہر کتاب کو آسمانی رمضان ہی میں نازل کیا، انجیل کو بھی رمضان ہی۔ تاریخ میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف نہیں ہے، تاریخ میں اختلاف ہے علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، لیکن مہینے میں اختلاف نہیں ہے۔ رمضان میں انجیل کو نازل کیا اور فرمایا اس انجیل میں ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے محسن و مربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا، ہر کتاب میں موجود تھا، ہر صحیفوں میں موجود تھا، انجیل میں بھی موجود تھا۔ 30 سال کی عمر میں اللہ نے کتاب کو نازل کیا، اور جب تک دشمن بڑھ گئے، جو دشمن تھے
ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور نہ ماننے والوں کی تعداد ماننے والوں سے زیادہ بڑھتی گئی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، ماننے والوں کی تعداد کم تھی، ایمان والوں کی تعداد کم تھی، اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کی تعداد کم تھی، دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہر نبی کے ساتھ میں یہی ہوا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی کے ساتھ میں زیادہ ہوا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کم تھے، دشمن زیادہ تھے۔ سازش ہونے لگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک جملہ میں چھوڑ گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت لحم میں پیدا ہوئے، بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اتر کر وہاں سے سواری سے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ برکت والی جگہ ہے، اللہ نے وہ جگہ کو برکت بنایا ہے، برکت والی جگہ بنایا ہے، تو یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ بیت لحم، بیت اللحم وہ جگہ کا نام ہے وہاں۔ تو بہرحال 30 سال کی عمر کو ہوئی، اللہ نے کتاب نازل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، اللہ کی ربوبیت کی دعوت دیتے، بت پرستی سے منع کرتے، شرک سے منع کرتے، اور نماز پڑھنے کا حکم دیتے، اس لیے کہ ان کے زمانے میں بھی نماز تھی، طریقہ الگ تھا۔ ہمارے نبی کی شریعت میں نماز کا طریقہ الگ، تو ان نبیوں کی نماز کا طریقہ الگ تھا۔ ہر نبی کی نماز دی گئی لیکن طریقہ الگ تھا، لیکن اللہ کی عبادت ضرور بجا لاتے، تو نماز کا حکم کرتے، پابند بناتے، ہر ایک کو تعلیم دیتے، حلال کھانے کی تعلیم دیتے، اطاعت کی تعلیم دیتے، فرما برداری کی تعلیم دیتے، حرام سے بچاتے، گناہ سے بچاتے، زنا سے بچاتے، شراب سے بچاتے۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو راہ راست پر لاتے تھے، اور جن کے پاس مال ہے مال کی زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیتے تھے۔ ہماری شریعت میں زکوٰۃ دینے کا طریقہ الگ، لیکن ان کی شریعتوں میں زکوٰۃ دینے کا طریقہ الگ تھا۔ اس شریعت میں جو طریقہ تھا اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ اب دشمن زیادہ ہو گئے، دشمن زیادہ ہو گئے، اب قتل کرنے کی باری آئی، لوگ منصوبہ بنانے لگے۔ ہو بہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں جو معاملہ پیش آیا، وہی معاملہ منہ عن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔ قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ جس گھر میں ہیں اس گھر میں جا کر سولی پر لٹکا دیں گے۔ تو لوگ دشمن باہر نکلے تو زیادہ دشمنی، تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دشمن زمانہ تھا دشمن ہو گیا۔ حالانکہ بعض لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طاقت و قدرت سے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، عقل سمجھ تو آ گئی تھی۔ بعض لوگ ضد پر اڑے تھے، بہتان تراشی کر رہے تھے، تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب 30 پر 3 سال کی عمر میں ہوئے، اس کے بعد کے حالات جو پیش آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، اور پھر ان کے حواریین کے ساتھ میں، جسے قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ میں کیا پیش آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کیا پیش آیا، اور کس طریقے سے منصوبہ بن کر کے، پلان ڈال کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے آئے، نعوذ باللہ من ذالک سولی پر چڑھانے کی نیت سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی حضرت روح عیسیٰ روح اللہ کو کس طریقے سے آسمانوں پر اٹھایا گیا، آج وہ علامت کہاں پر موجود ہے، اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ کس طریقے سے آسمانوں پر اٹھایا، اس وقت عمر کیا تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے، اتاریں گے، کہاں اتریں گے، کیوں اتریں گے، بال کیسے ہوں گے، چہرہ کیسا ہوگا، داڑھی کیسی ہوگی، لباس کیسا ہوگا،
اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ آپ تمام جلدی آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی جوانی اور ان کی وصیت نصیحت یہ آپ نے سماعت کر لیا، اور ان کا حلیہ کیسا ہوگا، وہ کب نازل ہوں گے، وہ کہاں نازل ہوں گے، وہ کہاں اتارے جائیں گے، اس کا نقشہ ذہن میں بٹھائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آج کے مکار، آج کے دجال، آج کے کافر، آپ کے زندیق جو کم بخت آ کر کے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ان کو دندان شکن جواب دینا آسان ہوگا کہ تو عیسیٰ نہیں ہو سکتا، تو ملول ہو سکتا ہے، تو مردود ہو سکتا ہے، تو شیطان کی ناپاک ذریت ہو سکتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتا بتانے کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو وقت سے پہلے جمعہ میں آنا چاہیے۔ آئیں گے؟ روز جھوٹے وعدے، ہر جمعہ جھوٹے وعدے کرو، ہر جمعہ جھوٹے وعدے۔ قرآن حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا العدۃ دین، وعدہ قرض کے برابر۔ ارے قرض لیے تو دینا نہیں دینا واپس سے، دینا کی نہیں غبن کر لینا، ارے بولو بھی دینا غبن کر لینا، دینا نا، قرض حسنہ لیے دینا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا العدۃ دین، وعدہ قرض کے برابر ہے۔ جس طریقے سے قرض لینے کے بعد دینا ضروری ہے، وعدہ کرنے کے بعد نبھانا ضروری۔ العدۃ دین، او وعدہ کر رہی ہر جمعہ انشاءاللہ ہاتھاں اٹھا، یہ کون سے ہاتھاں اٹھا رہی مجھے بولو؟ اپنے ہاتھاں اٹھا رہی کی نہیں کانگریس کے ہاتھاں اٹھا رہی کی تمہیں لوگ؟ ہاں پیچھے والے سے میرا سوال، سامنے والے تو اللہ کے فضل سے آ کو بیٹھ گئی۔ بھائیوں، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی جمعہ پڑھیں آپ، اذان کے بعد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرو، ورنہ وقت دور نہیں، تقریباً میں نے 3 جمعہ پہلے کہا تھا۔ آئیں گے جلدی؟ کتنا کما لیتے ہیں بھئی گھنٹے میں؟ 12 گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے تک کتنا کما لیتے ہیں؟ کیا کما لیتے ہیں؟ اگر کما بھی لیے 500 کما لیے، وہ نحوست والی روزی، جی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں چاہے تو حوالہ دے سکتا ہوں قرآن و حدیث کا انشاءاللہ الرحمن۔ نحوست والی روزی، بے برکت کی روزی، غضب والی روزی، غصے والا مال، وہ کئی کو کھاتی ہے اسی نحوست والی روزی، پیٹ میں کئی کو ڈالتی، بیوی کو، بچوں کو۔ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی میرے پیارو، ہم اللہ کا حکم مان، اللہ کے بندے ہی اللہ کے بندے بن کر رہنا ہے، زیادہ ہوشیاری خرچہ نہیں کرنا۔ کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں ہوشیاری خرچہ کر لے وہ الگ چیز ہے، چھوڑو۔ عبادت میں، اطاعت میں، دین میں، شریعت مطہرہ میں چالاکی زیادہ نہیں چلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین سمجھنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جمعہ جلدی آئیں گے۔ امپارٹنٹ موضوع چل رہا سو یہ انشاءاللہ 4-5 جمعہ تک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں، وہ کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، اب یہ جو بنے ہوئے ہیں نا، مہدی بنے ہوئے ہیں، عیسیٰ بنے ہوئے ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، یہ کیسے ہوں گے، ان کی موت کیسے آئے گی، ان کا انجام، یہ ساری سننا ہے آپ کو۔ سننا بولے تو جلدی آنا۔ اللہ تبارک و تعالی جلدی پہنچ کر ان تمام چیزوں کو سن کر دل و دماغ میں بٹھا کر ایسے دجالوں سے، فتنوں سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔